السلام علیکم، ہمارے چینل کہانی افسانہ پر خوش آمدید۔ یار لڑکا چیک کر کتنا ہینڈسم ہے۔ مریم خدا کا خوف کیا کرو، تمہاری شادی ہونے والی ہے، اب تو پرائے مردوں پر نظر رکھنا بند کر دو، پتہ نہیں کب تمہاری یہ عادت جائے گی، کسی دن شوہر کے سامنے بھی کسی غیر مرد کو دیکھ کر ایسے ہی آہیں بھرنا، پھر وہ تمہیں بتائے گا۔ شمیم منہ اچھا نہ ہو تو بندہ بات ہی اچھی کر لیتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایسی بری سوچیں تمہارے دماغ میں آتی رہتی ہیں۔ مریم اور شمیم یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ لان کی سوکھی ہری گھاس کو ہاتھوں کی مٹھیوں میں توڑتے ہوئے مریم ہر آتے جاتے خوبصورت لڑکے پر لائن مار رہی تھی۔ خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر آہیں بھرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ مریم اور شمیم دونوں بہترین دوستیں تھیں۔ شمیم کچھ اچھے گھرانے سے تھی، لوگ شریف تھے، مڈل کلاس تھے، اسی لیے شمیم کو اپنی عزت کی بہت پرواہ تھی اور فکر بھی، مگر بدقسمتی سے اس کی دوستی مریم جیسی بولڈ اور آزاد خیال لڑکی سے ہو گئی، جس کے گھر کا ماحول بھی کافی بولڈ اور آزاد تھا۔ شمیم اور مریم میں ایک دوسرے کی بہت پرواہ کیا کرتا تھا، مگر شمیم ہمیشہ مریم کو اس کی دل بہلنے کی عادت سے اس کو ٹوکتی رہتی تھی۔ مریم کا کام ہی لڑکوں کو اپنا دوست بنانا اور پھر کچھ عرصے بعد چھوڑ دینا تھا۔ مریم، تمہیں خوف نہیں آتا کیا اگر کسی روز کوئی ایسا لڑکا تمہارے ہاتھ آ گیا جس نے تمہیں اچھا سبق سکھایا، پھر کیا کرو گی؟ شمیم فکر مندی سے مریم سے سوال پر سوال کر رہی تھی، جو ابھی بھی آتے جاتے خوبصورت لڑکوں پر نظر رکھے بیٹھی تھی، جبکہ اس کی اپنی منگنی ہو چکی تھی اس کے چچا زاد کے ساتھ، اور مریم نے ہی پورے خاندان میں یہ بات پھیلائی تھی کہ یہ اس کی پسند کی شادی ہے۔ مریم کو بہت شوق تھا پورے خاندان کی زبان پہ صرف اس کا نام سننا چاہیے، وہ اچھے الفاظ میں ہو یا برے الفاظ میں، اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مریم، آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم نے میرے بوائے فرینڈ کو کیوں چھیڑا؟ اب وہ تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ وہ تم سے ہی دوستی کرے گا، تم کم از کم اپنی بہن کا تو خیال کرو۔ میں تمہاری بہن ہوں، سگی بہن، اور کون اپنی بہن کے ساتھ اس طرح کرتا ہے؟ مجھے نہیں پتا، میرا بوائے فرینڈ مجھے کسی بھی حال میں واپس چاہیے، اب تمہارے اوپر ہی ہے کہ تم اس سے کس طرح پیچھا چھڑواتی ہو۔ شمیم تو دونوں بہنوں کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی تھی، دونوں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، کتنے دھڑلے سے وہ آ کر اپنے بوائے فرینڈ کی باتیں اس کے سامنے کر رہی تھی۔ وہ بس یہی سوچ کر رہ گئی اور سر پٹک کے اپنی کلاس لینے چلی گئی۔ مریم نے ماہم کو نظر انداز کیا اور شمیم کو آوازیں دیتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ شمیم، رکو تو صحیح، ارے یار میری بات تو سنو، تمہیں ہوا کیا ہے؟ اتنے غصے میں کیوں وہاں سے آ گئی؟ ہم نے تو آج فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہ کلاس نہیں لیں گے، تو پھر تم کلاس میں آ کر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ چلو باہر چلتے ہیں نا، کہیں گھومتے پھرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ خدا کا نام لو لڑکی، تمہارے ساتھ کھانا کھانے سے بہتر ہے کہ میں بھوکی ہی مر جاؤں، پچھلی مرتبہ بھی تم نے سارا خرچہ میرے اوپر ڈال دیا تھا۔ ارے بہن، میں تمہیں کس طرح بتاؤں کہ میں تمہاری طرح امیر نہیں ہوں، اور نہ ہی میں اپنی ساری ذمہ داری اپنے ابا پر ڈال سکتی ہوں۔ اچھا یار، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ پچھلی دفعہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی ہی کی تھی، مگر اب کی مرتبہ میں خود سارے پیسے دوں گی، تم فکر مت کرو، اب چلو نا۔ شمیم نے افسوس بھری نگاہوں سے مریم کو دیکھا تھا، میں جانے میں وہ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی۔ کئی مرتبہ مریم کو دیکھ دیکھ کر شمیم کا دل دہل جاتا تھا، خدا نخواستہ کل اس کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا تو وہ کیا کرتی؟ لیکن مریم کو تو جیسے کوئی فکر ہی نہیں تھی، وہ ہوٹل میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی جب ایک خوبصورت سا بیرا ان کے پاس آیا۔ جی میڈم، آپ کیا کھانے میں پسند کریں گے؟ مریم کی جیسے ہی نظر اس لڑکے پر پڑی، مریم نے ایک نظر شمیم کی طرف دیکھا جو اس کو آنکھیں دکھا رہی تھی اور ناں میں مسلسل سر ہلا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بے بسی دیکھ کر مریم کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یو آر ویری بیوٹیفل اینڈ ہینڈسم، آپ کو تو یہ نوکری بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، آپ کو تو کسی آفس میں مالک کی حیثیت سے ہونا چاہیے تھا، اور مالک بنے پھرتے ہیں میرے ابا جیسے بوڑھے انسان۔ مریم نے ویٹر کو دیکھتے ہی فلرٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ شمیم مارے شرمندگی کے سر جھکائے بیٹھی تھی،
تبھی ویٹر کی نظر شمیم پر پڑی۔ مکس XYZ، میرا خیال ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ ایسے دوست ڈیزرو نہیں کرتی جن کو نہ اپنی عزت کا خیال ہے اور نہ ہی آپ کی۔ بہرحال آپ کا نام جو بھی ہے، آپ جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جنہوں نے باقی لڑکیوں کو بھی بدنام کیا ہوا ہے، جو نہایت معصوم اور شریف ہوتی ہیں۔ لیکن آپ کو اس سے کیا؟ مطلب آپ کو تو چاہیے کہ ہر دوسرے روز کوئی نیا لڑکا ہو جس کے ساتھ آپ فلرٹ کریں، مگر بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ میں اپنے گھر کا ایک ذمہ دار انسان ہوں۔ اتنا کہہ کر ویٹر تو وہاں سے چلا گیا، مگر مریم کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچا گیا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا، نفرت تھی اور بدلہ لینے کی آگ دل میں ابل رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اس لڑکے سے بدلہ ضرور لے گی۔ دیکھ لیا آخر کو، یہی ہونا تھا۔ مریم جس طرح ہر لڑکی بولڈ نہیں ہوتی، ویسے ہی ہر لڑکا بھی بد کردار نہیں ہوتا۔ کچھ اچھے ماں باپ کے اچھے لاڈلے بھی ہوتے ہیں، لیکن تم یہ بات کیسے سمجھو گی؟ تم نے تو آج تک نہ خود کو کبھی بدلا ہے اور نہ ہی کبھی کسی لڑکے کو اس طرح دیکھا ہے۔ اب اتنے بھرے مجمع میں اپنی بھی عزت کروا لی اور میری بھی۔ اب مزید یہاں پہ بیٹھنا ہے یا چلیں؟ شمیم کو تو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ جتنی وہ خود عزت بچا بچا کر چلتی تھی، آج اس کی عزت سرعام اچھالی گئی تھی، وہ بھی صرف اس کی دوست کی وجہ سے۔ شمیم کو مریم پر بھی بے تحاشا غصہ تھا، مگر ابھی فی الوقت وہ اس کو مزید غصہ دلا کر ہنگامہ کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے ایک قہر برساتی نگاہ اس ویٹر پر ڈالی تھی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی تھی کہ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ تمہیں ناکوں چنے نہ چبوا دیے تو میرا نام بھی مریم خان نہیں، میں بھی راحم خان کی بیٹی نہیں۔ مریم نے اپنا بیگ اٹھایا اور غصے سے تن فن کرتی وہاں سے نکل آئی۔ اتنا بھی نہیں سوچا کہ اس کے ساتھ شمیم بھی ہے اور وہ کتنی مشکل سے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی ہے۔ مریم آہستہ چلو، اب کیا تم نے میراتھن میں حصہ لے لیا ہے جو تمہاری دوڑ ہی ختم نہیں ہو رہی؟ میرے پاؤں شل ہو چکے ہیں، میں مزید بھاگ نہیں سکتی۔ انسانوں کی طرح پیدل چلنا ہے تو میرے ساتھ چلو، ورنہ تم اپنے راستے چلو، میں اپنے راستے چلی جاؤں گی۔ جو مریم کے ساتھ چل رہی تھی، مریم اس کی آخری بات پر دنگ رہ گئی۔ اس نے ان 4 سالوں میں پہلی مرتبہ شمیم کے چہرے پر اپنے لیے بیزاری دیکھی تھی۔ اسے اس ویٹر پر اب مزید غصہ آنے لگا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس ویٹر کو جان سے مار دے، جس کی وجہ سے اس کی اتنی پیاری دوست اس سے دور ہو رہی تھی۔ مریم کو ویٹر سے مزید نفرت ہونے لگی۔ ڈیڈ، ڈیڈ، کہاں پر ہیں سب؟ مریم غصے اور تکلیف سے اونچی اونچی بول رہی تھی۔ مریم کیا ہوا ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ یہی طریقہ ہے میرا، اور آج کے بعد مجھے ٹوکنے یا مجھ پر حکم چلانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ ڈیڈ کی بیوی ہیں بس، اس گھر میں آپ کی بس اتنی سی ہی حیثیت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مریم، کیا ہوا میری بیٹی کو؟ کیوں اتنا غصہ ہے میری بیٹی کو؟ ڈیڈ، یہ آپ کی بیوی، پلیز ان کو اپنی زبان میں سمجھا دیں کہ یہ آپ کی حد تک رہیں، میری ماں بننے کی کوشش بالکل نہ کریں، یہ میری ماں کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی۔ مریم کی آنکھوں سے اب آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ یاسمین، کتنی دفعہ سمجھاؤں کہ میری بیٹی کے معاملات میں مت غصہ کریں؟ کتنی دفعہ کہنا پڑے گا آپ کو؟ مزید بتا دیں مجھے۔ غفور صاحب، میں آپ کی بیوی کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کی جگہ پر بھی ہوں، لیکن وہ مجھے کیا عزت دے گی جب کبھی آپ نے ہی عزت نہیں دی؟ میں اس گھر میں عزت سے آئی تھی، آپ مجھے اپنی مرضی سے لے کر آئے تھے نا، میں بھاگ کر آئی تھی، مگر یہاں رہ کر میرے ساتھ ایسے سلوک کیا جاتا ہے جیسے میں بھاگ کر آئی ہوں۔ سمجھ رہی ہوں اس نے ماں کا پیار کبھی دیکھا ہی نہیں ہے تو وہ کیا سمجھے گا۔ میں اس کو بس کسی بھی طرح پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ اپنی ماں کو یاد کرو، مگر یاسمین بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جان گئی تھیں کہ اس گھر میں ان کا کیا مقام ہے۔ پہلے کبھی جو اس گھر میں سب کو خوش کرنے کی کوشش کر بھی لیتی تھیں، اب تو انہوں نے وہ سب کوشش بھی چھوڑ دی تھی، کیونکہ وہ جان گئی تھیں کہ ان کی سب کوششیں
ان کی سب محنت بیکار جانے والی ہے۔ پھر بھلا ہوا اتنی محنت کیوں کرتی؟ ان کو اس سے کیا حاصل ہو جانا تھا؟ اب بتاؤ مریم بیٹا، کیا ہوا ہے؟ یاسمین بیگم جب غصے سے کمرے میں چلی گئیں تب غفور صاحب نے مریم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ڈیڈ، میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایک لڑکے کا کام بند کروانا ہے، اسے نوکری سے نکلوانا ہے، اور یہ مجھے آج کے آج ہی۔ غفور صاحب اپنی بیٹی کے منہ سے ایسی فرمائش سن کر پریشان ہو گئے۔ بیٹا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں بھلا کس طرح کسی کی نوکری نہیں کروا سکتا، اور پھر ہمیں کسی کو نوٹس نکلوانا ہی کیوں ہے؟ بہت غلط بات ہے، آپ کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کسی کے بارے میں۔ ڈیڈ، میں کچھ نہیں جانتی، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ مجھے وہ لڑکا کل سے کام پر نہیں نظر آنا چاہیے، بلکہ یہاں پر نہیں، وہ کسی بھی کام کے قابل نہیں رہنا چاہیے، جو کچھ بھی ہو جائے۔ مریم بیٹا، مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آ رہی، آخر تم یہ سب کر کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کسی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے تو مجھے بتاؤ، ہم مل کر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ڈیڈ، آپ جانتے ہیں کہ اس 2 ٹکے کے ویٹر نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی ہے، مجھے نیچا دکھایا ہے، میں کسی صورت بھی اس کو کام پر برداشت نہیں کروں گی۔ آپ میرے لیے یہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو مجھے بتا دیں، میں جان جاؤں گی کہ آپ بھی دوسری شادی کے بعد بدل گئے ہیں، اور میرا اب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ مریم بس کرتے تھے، کیا ہو گیا ہے؟ تو کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ تم جانتی بھی ہو کہ تمہاری ایسی بات ہے مجھے تکلیف دیتی تھی، کیوں مجھے تکلیف پہنچاتی ہے؟ تو ڈیڈ، آپ میری بات سمجھ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں مان رہے تھے جو میں کہہ رہی ہوں؟ غفور صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ وہ اپنی بیٹی کو نہیں کر سکتے تھے، مگر اس کی باتیں جو فور صاحب کی سمجھ سے بھی باہر تھیں کہ آخر ہوا کیوں کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں، آخر ہوا کیا تھا؟ ڈیڈ، آپ کچھ کریں گے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں اس کو نوکری پر سے ہٹا دوں گا، مگر کچھ نہیں، ڈر بس جو میں نے کہہ دیا ہو جانا چاہیے۔ اتنا کہہ کر مریم وہاں سے چلی گئی اور فور صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ آج میں نے ساتھ ہو رہا تھا کہ ان کی زندگی میں ان کی بیوی کتنی اہم کردار ادا کرتی تھی، جن کو چھوڑ کر اب ہمیں پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اگر آج وہ ان کے ساتھ ہوتی تو مریم کی تربیت بہت اچھے سے ہو سکتی تھی۔ نے مریم کی تربیت تو کرنا چاہ رہی تھی، مگر ایک باپ وہ تربیت نہیں کر سکتا جو ایک ماں ہر وقت اپنی بچی کے ساتھ رہ کر اس کی تربیت کرتی ہے۔ مریم کمرے میں گئی تو ابھی بھی غصے سے اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ تم مجھے سب کے سامنے بے عزت کرو گے اور میں تمہیں بخش دوں گی؟ اب دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اگلے روز شمیم مریم سے ملی تو کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ مریم کو اس کے غصے کی سمجھ نہیں آئی، کچھ لگا کہ شاید ابھی بھی شمیم کل والی بات پر غصہ ہے۔ تبھی اس نے کہا کہ اب چھوڑ بھی دو بات کو، کیوں بات کو پکڑ کے بیٹھی ہو؟ طبیعت شمیم نے مریم کو کہنے لگی کہ مریم، آج سے پہلے مجھے کبھی بھی نہیں لگا کہ مجھے تم سے دوستی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن یقین کرو آج بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے یہ سوچ کر کہ میں تم جیسی لڑکی کی دوست ہوں۔ میں تمہیں کتنا کہتی تھی کہ اپنی یہ فرائٹننگ چھوڑ دو، مگر تم میری نہیں پا سکتی تھی۔ اب اگر اس دن اس لڑکے نے تمہیں آئینہ دکھا دیا تو تم نے اسے نوکری سے ہٹوا دیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تم خود کو کیا سمجھ رہی ہو مریم؟ خدا کے خوف سے ڈرو، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور خاموش معصوموں کو خدا بڑی جلدی مہربان ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ خدا تم سے روٹھ جائے اور تمہیں لینے کے دینے بڑھ جائیں۔ شمیم اتنا کہہ کر وہاں سے اٹھ کے جانے لگی تھی جب مریم اس کے سامنے ہی اور آ کر کہنے لگے کہ تم اس 2 کوڑی کے لڑکے کی وجہ سے اپنی دوست کے ساتھ ناراض ہو رہی ہو، اپنی دوست کے ساتھ لڑ رہی ہو، اسے باتیں سنا رہی ہو۔ تبھی شمیم کہنے لگی، نہیں، میں اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ نہیں مر رہی، بلکہ میں تمہاری وجہ سے تمہارے ساتھ لڑ رہی ہوں، کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے، نہ صرف تمہارے دنیا کی، تمہاری آخرت کی بھی مجھے فکر ہے۔ لیکن مریم، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ اب نہیں رہ سکتی۔
میں تم سے دوستی نہیں رکھنا چاہتی، کیونکہ میں تمہارے ساتھ رہی تو خود بھی ویسی ہی ہو تم جیسی تم ہو، اور میں کم از کم اپنی دنیا اور آخرت خراب نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے امید ہے کہ تم میری بات کو سمجھ جاؤ گی۔ اتنی تو دوستی ہوں میں ابھی بھی باقی ہے۔ بہت عرصے کے بعد مریم کو شمیم جیسی دوست ملی تھی، اور مریم واقعی مخلص ہو کر شمیم سے ملا کرتی تھی۔ اس کے لیے وہ ایک مخلص رشتہ، ماں کے بعد مریم کو شمیم ہی اپنا سارا کچھ رکھتی تھی، کیونکہ اپنے باپ کو تو صرف وہ وقت کے وقت یاد کرتی تھی، جب مجھے کوئی کام پڑتا ہے تب اس سے یاد کرتی تھی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس لڑکے کے لیے اس کے دل میں مزید نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اب اگلا ٹارگٹ اس کا اسے مزید تنگ کرنے کا تھا، مگر وہ کس طرح اس کو تنگ کر سکتی تھی، یہی سوچنے لگی۔ نوکری سے وہ نکلوا چکی تھی، تبھی اس کے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اس نے جلدی سے فون نکالا اور ایک لڑکے کو فون کرنے لگا۔ ہیلو ڈارلنگ، کیسے ہو؟ کافی دن ہوئے ملاقات نہیں ہوئی، کیا تم مجھ سے مل سکتے ہو؟ زہ نصیب، مریم نے آج ہمیں خود فون کیا ہے۔ کیا بات ہے؟ مقابل کی آنکھیں جھڑ سے چمکی تھی، کیونکہ وہ جو اتنے عرصے سے جاتا تھا، آج مریم نے خود اس کا پروانہ دے دیا تھا۔ جی جانے من، کیوں بلایا آج مجھے؟ تم سے کچھ کام تھا مجھے۔ کیسا کام؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ وہ خباثت سے مسکرایا تھا۔ مریم کو اس سے کراہت محسوس ہوئی تھی، مگر اس نے کچھ کہا نہیں، کیونکہ ابھی اس کو اس سے کام تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خاموشی سے اس کی ہر گھٹیا بات برداشت کر رہی تھی، ورنہ 2 منٹ لگتے اس کا منہ توڑتے ہوئے۔ ایک لڑکا اٹھوانا ہے اور اس کو غائب کروانا ہے۔ کون سا لڑکا؟ اشفاق کچھ عجیب انداز میں کہہ رہا ہے۔ ایک نام پتہ میں تمہیں بتا دیتی ہوں اور تم اس کو غائب کروا دو۔ ٹھیک ہے، تمہارا کام ہو جائے گا، مگر مجھے اس کے بدلے کیا ملے گا تم سے؟ ایک مرتبہ اس کے انداز پر مریم کو جھرجھری آئی تھی، تبھی اس نے کچھ پیسے نکال کر اس کے آگے رکھ دیے تھے تاکہ اس کا منہ بند ہو سکے۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ کب تک ہو جائے گا کام؟ مجھے بتا دو تاکہ میں تب تک انتظار نہ کروں۔ تمہیں اس دن ہی فون کروں گی جس دن کام ہو جائے گا۔ مگر اشفاق پیسوں کو دیکھ کر بد مزہ ہوا تھا۔ تم مجھے پیسے دے رہی ہو؟ مجھے تو کچھ اور چاہیے تھا۔ ابھی میرے ساتھ کوئی فالتو بات مت کرنا۔ تمہیں پیسے دے دیے ہیں نا، غنیمت جانو، اور اب جاؤ یہاں سے۔ مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں جو کرنے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر کام نہ ہوا تو میں تمہیں بخشوں گی نہیں۔ اگر کسی کو پکڑوانے کے لیے تمہارا سہارا لے رہی ہوں تو میں اٹھانے کے لیے میرے پاس اور بہت سے ہیں۔ اشفاق وہاں سے جا چکا تھا اور مریم مسکرانے لگی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب بس اسے فیضان کی کڈنیپنگ کی خبر سننی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کر کے اپنے لیے ہی مشکل پیدا کر رہی ہے۔ وہ تو اس وقت صرف بدلے کی آگ میں گم تھی، ایسی آگ جو ہر کسی کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ اچھا چلو، اب مجھے معاف بھی کر دو۔ اتنی بھی کیا ناراضگی؟ آئندہ کے بعد میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس پر تم مجھ سے خفا ہو۔ شمیم نے اپنی ایک بلوچی دوست کی طرف دیکھا تھا۔ مریم، تم میری سب سے بہترین دوست ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ کبھی کچھ برا ہو۔ میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تم نے برداشت کیا ہے، اس سب کے بعد تمہاری عادت ایسی ہو گئی ہے، تم خود کو خوش رکھنے کے لیے کچھ بھی کر دیتی ہو۔ مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، خود کو اتنا مت ابھارو کہ ہر کسی کی نظر میں آ جاؤ۔ بیٹیاں چھپنے کے لیے ہوتی ہیں، باہر نکلنے کے لیے نہیں۔ اور اگر تم سمجھتی ہو کہ تم یہ سب کر کے صرف وقت گزاری کے لیے خود کو خوش کر رہی ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ خدا نہ کرے یہ سب تمہارا کیا ذرا تمہارے آگے آ جائے۔ بس مجھے تمہاری عزت کی، تمہاری جان کی پرواہ ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میری طرح رہو، پرسکون زندگی گزارو، اپنے پیرے پہ کھڑی ہو جاؤ۔ جانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ہر حد پار کر دیں۔ ارے واہ، یہ سب تیاری کس چیز کی ہو رہی ہے؟ کلثوم، یہ تیاری کس بات کی ہے؟ عربی بھی آپ کو نہیں پتا؟ آپ کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، اگلے مہینے آپ کی شادی رکھ دی گئی ہے۔ مریم کو لگا کہ ساتوں آسمان اس کے سر پر آ گرے ہیں۔ یہ کیسا دھچکا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ڈیڈ،
مجھ سے پوچھے بغیر میری شادی بھلا کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کہاں پر ہیں ڈیڈ؟ مجھے ابھی ان سے ملنا ہے، ان سے بات کرنی ہے۔ بولو کلثوم، ڈیڈ کہاں پہ ہیں؟ بی بی وہ تو اپنے کمرے میں ہیں۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ مریم کلثوم سے پوچھتے ہوئے اپنے ڈیڈ کے کمرے میں گئی تھی، جو یاسمین بیگم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ غفور صاحب یاسمین بیگم سے باتوں میں مصروف تھے۔ مریم، یہ کون سا طریقہ ہے کمرے میں آنے کا؟ کیا آپ کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ جب کمرے میں آتے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹا کر آتے ہیں؟ ڈیڈ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر اگلی مرتبہ اس بات کا خیال رکھنا کہ جب کمرے میں آؤ تو دروازہ کھٹکھٹا کر آیا کرو۔ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ تبھی مریم نے ایک نظر یاسمین بیگم کی طرف دیکھا، جو اس کی طرف بھی دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ کیا ہم کچھ وقت اکیلے گزار سکتے ہیں؟ غفور صاحب نے یاسمین بیگم کی طرف افسوس بھری نگاہوں سے دیکھا تو وہ چہرے پر دکھ بھری اور طنزیہ مسکراہٹ سجائے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ غفور صاحب نے گہرا سانس کھینچا اور مریم سے کہنے لگے، بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ مریم کہنے لگی کہ ڈیڈ، آپ نے میری شادی کس سے پوچھ کے رکھی ہے؟ میری شادی ہے اور آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ غفور صاحب نے گہرا سانس کھینچا اور کہنے لگے، منگنی ہو چکی ہے، اب بھلا تم سے کیا پوچھنا تھا؟ میں ایک آدھ دن میں تمہیں بتانے ہی والا تھا، لیکن خیر تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے۔ کل مجھ سے پیسے لے لینا اور اپنی شادی کی شاپنگ کر لینا۔ جو چاہیے ہوگا مجھے بتا دینا، باقی میں لا دوں گا۔ کیا مطلب ہے ڈیڈ اس بات کا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ شادی سے پہلے آپ کو مجھ سے اجازت لینی چاہیے تھی؟ مریم، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اب میں تم سے اس بات کی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، اس لیے خاموشی سے جاؤ باہر اور مجھے آرام کرنے دو۔ ڈیڈ، یہاں میری زندگی کا سوال ہے اور آپ کو آرام کی پڑی ہے۔ آپ نے اپنی شادی اپنی مرضی سے کر لی، میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، مگر اب آپ میری شادی کسی صورت میری مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ میرا جب دل چاہے گا تب شادی کروں گی، ابھی میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مریم کی بات پہ غفور صاحب ایک دم آگ بگولا ہو گئے۔ بس بہت ہو گیا، اب میں تمہارے منہ سے ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ میں تمہیں جتنی چھوٹ دے رہا ہوں تم اتنی ہی بگڑتی جا رہی ہو، میرا ہی قصور ہے۔ یاسمین مجھے ہمیشہ کہتی رہی کہ کچھ خیال کریں، وہ بیٹی ذات ہے، اس کو اتنی چھوٹ مت دیں، مگر مجھے ہی اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں ہمیشہ اسے جھڑک دیتا تھا، مگر اب مجھے اس کی باتیں بالکل ٹھیک لگ رہی ہیں۔ مجھے تم پہ سختی کرنی چاہیے تھی، اور تو یہ سب کرنے کے لیے آپ کو آپ کی بیگم نے کہا ہے۔ ان کی نہ جانے مجھ سے کیا دشمنی ہے، آخر وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ میری ماں نہ بنا کریں، مجھے وہ بالکل اچھی نہیں لگتی۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ان کو مجھ سے دور رکھیں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ میری زندگی میں کسی بھی طرح کی مداخلت کریں۔ بس کر دو مریم، وہ تم پر جان مارتی ہے، تمہاری فکر میں گھلتی رہتی ہے، ہر وقت مجھے کوئی نہ کوئی نصیحت کرتی رہتی ہے تمہارے لیے، اور تم ہو کہ اس کے لیے اپنے دل میں نفرت پیدا کر کے بیٹھی ہو۔ آخر اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس گھر کو تمہیں ایک ماں کی ضرورت تھی، اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت تھی۔ اگر میں نے اس سے شادی کر لی ہے تو اس میں حرج ہی کیا تھا؟ تم اس کو اپنی ماں نہیں سمجھتی؟ مت سمجھو، مگر اس کا دل مت دکھایا کرو۔ 1000 بار تمہیں سمجھا چکا ہوں۔ بی بی جی، باہر کوئی اشفاق نامی لڑکا آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ مریم ابھی غفور صاحب سے بات کر ہی رہی تھی جب ایک ملازم کمرے میں داخل ہوا اور مریم سے اشفاق کے بارے میں بات کرنے لگا۔ مریم کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کون ہے یہ اشفاق؟ کیا تم جانتی ہو اس کو؟ نہیں ڈیڈ، میں نہیں جانتی۔ تو پھر وہ تمہیں کیوں بلا رہا ہے؟ میں دیکھتی ہوں ڈیڈ۔ مریم کانپتے وجود کے ساتھ باہر نکلنے لگے تھے جب غفور صاحب کی بات پر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، تم رکو، میں دیکھتا ہوں یہ کون ہے جو تمہیں بلا رہا ہے، ابھی اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ نہیں ڈیڈ، کوئی کالج کا لڑکا ہوگا، میں ملتی ہوں اس سے۔ نہیں کہا نہیں ایک دفعہ، اب تمہاری شادی ہونے والی ہے، کچھ خیال کرو۔ تمہارے شوہر کو اس بات کا علم ہوا تو وہ برداشت نہیں کرے گا
کوئی بھی شوہر برداشت نہیں کرتا تو اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ ملے یا اس سے بات کرے۔ مریم کو لگا کہ آج اس کو اس دنیا میں آخری دن ہے۔ اگر اشفاق کے منہ سے کچھ بھی نکل گیا تو مریم کی خیر نہیں، اور پھر وہی ہوا جس کا اس کو ڈر تھا۔ اشفاق نے سب حقیقت مریم کے بارے میں غفور صاحب کو بتا دی تھی۔ نہیں ڈیڈی، جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتی بھی نہیں، بھلا میں اس کو پیسے کیوں دوں گی؟ فضان کو اٹھوانا کہہ دیا۔ غفور صاحب آگے بڑھے اور مریم کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے آج اس بات کا کہ تم میری بیٹی ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کاش تم پیدا ہوتے ہی مر جاتی، تم اس قدر گھٹیا نکلو گی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ تمہیں احساس بھی نہیں کہ تم نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ یہ سب کام کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی فکر نہیں ہوئی، ایک مرتبہ بھی میرا خیال نہیں آیا، ہمیں ایک دفعہ بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ تم کیا کر رہی ہو۔ میں تمہاری ہر چھوٹی بڑی بات مانتا رہا، اس لیے نہیں کہ تم مجھے آج یہ دن دکھاؤ۔ جا کر اپنی شادی کی تیاری کرو، آج کے بعد تمہارا گھر سے نکلنا بالکل بند ہے۔ مہم، جی ڈیڈ۔ مہم جو تب سے خاموشی سے کھڑی تھی، غفور صاحب کے بلانے پر ایک دم ان کے پاس گئی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ مریم دلہن بنی اپنے کمرے میں تیار کھڑکی سے اپنی باتیں دیکھ رہی تھی۔ اسے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ وہ کس طرح اس گھر سے رخصت ہو رہی تھی، لیکن ایک بات سے وہ پرسکون بھی تھی کہ وہ اپنے منگیتر کو جانتی تھی۔ وہ اچھا انسان تھا، مہم کو یقیناً خوش رکھتا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی بالکل بدلنے والی ہے۔ بارات کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک مرتبہ آنسو آ گئے۔ وہ اپنی اماں کو یاد کر رہی تھی۔ آج اس کی ماں اس کے پاس ہوتی تو شاید حالات کچھ اور ہوتے، شاید وہ ایسی نہ ہوتی جیسی وہ تھی، شاید اس کی زندگی بدل جاتی، مگر وہ یہ دکھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ شمیم یہ دکھ جانتی تھی، مگر آج تو وہ بھی اس کے پاس نہیں تھی۔ اس کے ڈیڈ نے اس کو سارے جہاں کی خوشیاں دی تھیں، مگر پھر بھی وہ ماں بن کر اس کو نہ پال سکے۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم ہی تھی جب کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا۔ اس کے نام سے ایک جھوٹا خط سائڈ ٹیبل پر رکھ اسے پچھلے دروازے سے باہر لے گئے۔ ان سب میں مریم کی چھوٹی بہن شامل تھی۔ جب مریم کو ہوش آیا تو خود کو ایک انجان جگہ پر پا کر وہ کافی حیران ہوئی۔ یہ میں کہاں پر ہوں؟ ادھر ادھر دیکھنے کے باوجود جب اسے کچھ پتہ نہ چلا تو اس کی نظر اچانک اپنے وجود پر گئی۔ وہ دلہن کی جگہ ایک سفید لباس میں تھی اور اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھے فیضان بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ تو تم؟ میں کہاں ہوں؟ میری تو بارات۔ ابھی مریم نے اتنا ہی کہا تھا کہ فیضان نے ایک زوردار تھپڑ مریم کے منہ پر مارا۔ تمہیں کیا لگا میری زندگی برباد کر کے تم خوشیاں مناؤ گے؟ میری زندگی تم نے تباہ کر دی اور خود خوشیوں بھری شادی کرنے جا رہی تھی۔ یہ تمہاری صرف غلط فہمی تھی۔ میں تمہیں کسی صورت بھی پرسکون زندگی نہیں جینے دوں گا۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ نہیں نہیں فیضان، تم ایسا نہیں کر سکتے، پلیز چھوڑ دو مجھے، آج میری شادی ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ میں تم سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتی ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا میں اس سب کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، مگر خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے ایک دفعہ جا لینے دو۔ میں تم سے کبھی ملاقات نہیں کروں گی، میں تمہارے سامنے بھی نہیں آؤں گی، اور تمہارے اوپر جتنے بھی میں نے ظلم کیے ہیں میں ان سب کی تلافی کروں گی۔ تمہاری نوکری بھی تمہیں واپس دلوا دوں گی۔ تم جانتی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے میرے گھر والوں کو، میرے رشتے داروں کا محتاج کیا ہے۔ میری نوکری چھٹی، میری بوڑھی اماں اپنے بہن بھائیوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئی۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں یہ چیز معاف کر دوں؟ ہرگز نہیں۔ تم نے مجھے اٹھوانے کے لیے لڑکے بھیجے، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو میری بوڑھی ماں کا کیا ہوتا؟ اس کے دل پر کیا گزرتی؟ وہ تو جیتے جی مر جاتی۔ میں تمہیں یہ معاف کر دوں؟ تم یہ چاہتی ہو؟ مریم کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ فیضان کے گھر صرف ایک بوڑھی ماں ہی ہے اور اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔
کاش کہ اس نے یہ سب نہ کیا ہوتا، وہ تو آج پرسکون زندگی گزار رہی ہوتی۔ فیضان، میں سب کے لیے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، تم سے بھی ہر بات کے لیے معافی مانگتی ہوں، بس ایک دفعہ مجھے معاف کر دو۔ نہیں مریم، تمہیں اس سب کا بدلہ اتارنا ہوگا، اس سب کی سزا بھگتنی ہوگی، میں تمہیں معاف نہیں کرنا چاہتا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے فیضان نے مریم کی عزت کو تار تار کر دیا۔ وہ روتی چلاتی رہی، مگر فیضان پر اس کے رونے چلانے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مریم کی عزت خراب کرنے کے بعد فیضان گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ مریم کی آنکھیں ساکت ہو چکی تھیں۔ فیضان کو احساس ہوا کہ اس نے کیا کر دیا ہے، تبھی وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مریم، یہ تم نے مجھ سے کیا کروا دیا ہے؟ میں تو سیدھا سادہ شریف سا انسان تھا، مگر تم نے اپنی ماں کو کیا بتاؤں گا، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کاش تم مجھ سے اس روز پنگا نہ لیتی تو آج یہ نہ ہوتا۔ مگر مریم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ فیضان کی نظر جیسے ہی مریم کے ساتھ وجود پر گئی، اس کے ہوش اڑ گئے۔ مریم، مریم آنکھیں کھولو، مریم میری طرف دیکھو۔ فیضان کبھی اس کی ہاتھ مل رہا تھا تو کبھی پیر، کبھی اس کا چہرہ تھپ تھپاتا تو کبھی اس کے وجود کو ہراتا، مگر وہ اپنی جگہ سے ذرا برابر بھی نہ ہلی تھی۔ فیضان کو اب خوف محسوس ہونے لگا تھا، تبھی وہ اس کو گود میں اٹھایا بھاگتا ہوا اپنے فارم ہاؤس سے باہر گیا تھا اور اس کو جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اب وہ اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی تھی وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اسے تو مریم سے نفرت تھی نا، پھر اب کیا ہو گیا تھا؟ اب بھلا وہ اس کی فکر میں کیوں مارا مارا پھر رہا تھا؟ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہی اس کو جلدی سے ایڈمٹ کر لیا گیا۔ فیضان وارڈ سے باہر چکا لگا رہا تھا، پریشانی سے اس کا برا حال تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر باہر نکلی تبھی وہ اس سے کہنے لگی، اس کو کیا ہوا ہے ڈاکٹر؟ پریشانی کی حالت میں فیضان پوچھنے لگی تھی، یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ میری بیوی ہے ڈاکٹر۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے مریم کو اپنی بیوی بتایا تھا۔ آپ کی بیوی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہے، کچھ خوف کی وجہ سے اور کچھ تکلیف کی وجہ سے، مگر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، کچھ دیر کے بعد آپ ان کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ فیضان خاموشی سے ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ مریم کو کچھ نہیں ہوا تھا، اس کو ہوش آ چکا تھا۔ فیضان مریم کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا، چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تبھی وہ غصے سے چیختے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں، کوئی میرا اپنا نہیں ہے، کوئی بھی میرا اپنا نہیں ہے، ایک میری دوستی میری تھی، تم نے وہ بھی مجھ سے چھین لی۔ آخر تم لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں مجھے نہیں دیکھتے؟ پہلے میرے ابا نے میری اماں کو چھین لیا، پھر مجھ پر ستیلی ماں لا کر بٹھا دی، اور اب تم نے میری بہترین دوست بھی مجھ سے چھین لی ہے۔ میں تو اکیلی رہ گئی ہوں، میرے پاس کوئی نہیں ہے، جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود زندگی جی سکتی ہوں، اپنے بلبوتے پر، اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہوں۔ فیضان نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ ایک دم گھبرا گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو ہوا کیا ہے اور یہ جو باتیں کر رہی ہے وہ کیا تھا۔ اس کو پتا تو صرف شمیم ہی دے سکتی تھی۔ ڈاکٹر کو ہدایت کرتے ہوئے وہ شمیم سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ شمیم، تم بہت اچھی لڑکی ہو اور مجھے تم پر بھروسہ بھی ہے، میں نے نہیں جانتا کیوں، لیکن تمہیں دیکھتے ہوئے مجھے اپنی بہن کی یاد آتی ہے، کیا تم مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہو؟ شمیم نے حیرت اور بے یقینی سے فیضان کو دیکھا تھا۔ میں آپ کو بھائی سمجھتی کیا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، مگر یہ سب باتوں کا کیا مقصد ہے، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ تبھی فیضان سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہیں کچھ بتاؤں یا نہیں، بہرحال اب کچھ جاننا ہے تو تمہیں بتانا ہی ہوگا۔ اور پھر آہستہ آہستہ فیضان نے مریم پر کیے گئے ظلم کے بارے میں شمیم کو سب کچھ بتا دیا۔ شمیم کی تو آنکھیں رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا بھائی؟ وہ تو پہلے ہی مصیبت سے گھری پڑی تھی، اس پر آپ نے اتنی بڑی مصیبت اور ڈال دی۔ آخر اس نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ میں جانتی ہوں اس نے آپ کے ساتھ کچھ برا ہی کیا ہے، مگر یہ سب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ سے کیا کہوں۔ میرا دل نہیں چاہ رہا آپ کے پاس بیٹھنے کو بھی، آپ چلے جائیں یہاں سے،
مجھے اکیلا رہنا ہے۔ نہیں شمیم، ایک تم ہی تو ہو جو میری مدد کر سکتی ہو۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ آخر مریم کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، وہ ایسی کیوں ہے؟ میں مانتا ہوں مجھے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مگر میں اس کا ازالہ تب ہی کر سکتا ہوں جب تم مجھے حقیقت بتاؤ گے۔ ازالہ کیسے کریں گے؟ بھائی، آپ میں اسے سے شادی کروں گا، میرا وعدہ ہے شمیم۔ میں مریم کو اپنی عزت بناؤں گا، میں نے ہی اس کی عزت بگاڑی ہے نا، میں ہی اسے خوشیاں بھی دوں گا، اس کی زندگی میں رنگ بھر دوں گا، لیکن تمہیں اس کے لیے میرا ساتھ دینا ہوگا۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہاری دوست پوری زندگی گزارے؟ اگر چاہتی ہو تو مجھے بتاؤ، میں اس کی زندگی میں رنگ بھر دوں گا، لیکن تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ مریم بہت چھوٹی تھی جب اس کے ابا اور اس کی اماں کے درمیان اختلافات رہتے تھے۔ وجہ کیا تھی مریم کو بھی جان نہیں پائی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہر وقت ان کے گھر میں لگا رہتا تھا، جس سے مریم اور ماہم ذہنی مریض ہوتے جا رہے تھے، مگر اور ان کے ماں باپ کو ان کی ذرا برابر بھی فکر نہیں تھی۔ بقول مریم کے مریم اور ماہم بڑی ہونا شروع ہوئیں تو ان کے گھر کا ماحول مزید کھچا کی طرح نہ لگا۔ ان کے ابا سارا دن کامیاب مصروف رہتے اور ان کی اماں سارا دن پارٹیوں میں گزار دیتی اور ان پر ذرا بھی توجہ نہ دیتی۔ مریم اور ماہم مگر روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس جاتے تو ہمیشہ یا تو مار کھا کر واپس آتے یا پھر بے عزت ہو کر۔ اگر کبھی بھی ان کو وہ پیار اور توجہ نہیں مل پائی جو وہ چاہتی تھی۔ ماہم تو سنبھل گئی، اس نے خود کو سنبھال لیا، مگر مریم وہ کبھی سنبھل نہ پائے۔ مریم اور ماہم کی بھی آپس میں اسی وجہ سے نہیں بنتی تھی کیونکہ ان کے گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوتے آئے تھے اور انہوں نے بچپن سے ہی یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ ایک روز مریم اپنی اماں سے کچھ بات کرنے کے لیے جا رہی تھی جب تم نے میں سے آتی آوازیں سن کر وہ ٹوٹ گئی۔ جب اس کے ابا نے اس کی اماں کو کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، اب میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور مریم کی اماں رو رو کر کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے نہ چھوڑیں، آپ کو اس سے شادی کرنی ہے آپ کر لیں، مگر مجھے طلاق مت دیں، میں کہاں جاؤں گی؟ ہم دونوں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تبھی اس کے ڈیڈ کرنے لگے کہ پہلے کون سا تم اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہو؟ وہ بچیاں تب بھی تنہائی رہیں گی، تمہیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر رہتے ہوئے تمہیں کبھی ان کی فکر نہیں ہوئی تو اب کیوں فکر ستائے جا رہی ہے؟ بہرحال میں تمہیں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا کیونکہ وہ تمہیں اپنے ساتھ برداشت نہیں کرے گی اور میں اس کو تمہاری وجہ سے کھو نہیں سکتا۔ تم ایک اچھی بیوی نہیں بن سکی، ایک اچھی ماں نہیں بن سکی، تو اس گھر کو کیا خاک سنبھالو گی؟ اس گھر کو ایک عورت کی، میرے بچوں کو ایک ماں کی اور مجھے ایک بیوی کی ضرورت ہے، جو خصوصیات تم میں تو کبھی پائی ہی نہیں گئی، اور پھر ان دونوں میں طلاق ہو گئی۔ یہ سب مریم اور ماہم اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہیں۔ مریم چونکا بڑی تھی اس لیے سب کچھ سمجھتی تھی۔ اس نے یہ بات اپنے دل پر لگا لی۔ اس نے اپنی ماں کو جاتے ہوئے ایک مرتبہ بھی گلے سے نہیں لگایا۔ اسے افسوس تھا کہ کاش اس کی ماں ان لوگوں کا خیال رکھ لیتے تو آج ان کے گھر میں ہوتی اور اس کے ابا بھی آج کسی اور سے شادی نہ کرتے۔ یہ گھر اچھا گھر ہوتا، سب ایک دوسرے سے پیار محبت کرتے، مگر یہاں پر تو سب کچھ الگ تھا۔ باہر سے اینٹوں کا بنا خوبصورت گھر اندر سے کس طرح کا تھا یہ کوئی مریم سے پوچھتا۔ مریم کی سگی ماں تو چلی گئی، کچھ عرصہ گزرا تھا، اس کے ابا دوسری شادی کر کے اس عورت کو گھر لے آئے جس کو مریم سخت ناپسند کرتی تھی، اور وہ تھی اس کے ابا کی چچا زاد۔ وہ پہلے بھی کئی مرتبہ مریم کے گھر آتی تھی تو مریم کو اس سے ہمیشہ نفرت محسوس ہوتی تھی۔ اس کے آنے پر مریم کبھی بھی اس کے سامنے نہیں گئی تھی، اور اگر اس کے بعد کہتے بھی تو وہ ہمیشہ ٹوک دیتی یا کہہ دیتی کہ مجھے وہ عورت پسند نہیں۔ چونکہ مریم اسٹریٹ فارورڈ تھی اور ہمیشہ ہر بات منہ پر کہہ دینے والی تھی، اس لیے اس نے اپنے ڈیڈ کو کہہ دیا کہ یہ عورت کبھی بھی اس کی زندگی میں مداخلت نہ کرے، نہ ہی اس کی ماں کی جگہ لینے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ اپنی ماں کی جگہ کسی کو نہیں دے گی۔
وہ چاہے اس کی ماں کیسی بھی ہو۔ گھر کے ماحول کے زیر اثر پلنے والی مریم اب گھر کے ہر معاملے سے دور رہنے لگی تھی۔ اس کو گھر میں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا تھا۔ گھر کا کھچا کھچا ماحول اسے گھٹن زدہ لگتا تھا۔ وہ گھر میں گھٹن محسوس کرتی تھی، اسی لیے اس نے باہر کی راہ لی۔ جو پیار محبت وہ گھر والوں سے چاہتی تھی، اس نے باہر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں اس نے ایک آدھ لڑکے سے دوستی کرنا شروع کی اور پھر اس کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ اب وہ ہر دوسرے لڑکے سے دوستی کر کے اس سے باتیں کرتی اور سارا دن ساری رات ان میں گزار دیتی۔ ان کے ساتھ مصروفیات رہتی تو اس کا بھی دن گزر جاتا۔ میں اکثر اسے منع کرتی تھی مگر اس نے کبھی میری بات نہیں مانی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ تم میری تکلیف نہیں سمجھ سکتی، اگر میں یہ سب کرتی ہوں تو خود کو پرسکون رکھنے کے لیے، ورنہ میں تو ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ میں کئی مرتبہ اس کی بات سمجھ بھی جاتی تھی مگر ایک مرتبہ مجھے اس کو ٹوکنا بھی پڑتا تھا کیونکہ یہ اچھی بات نہیں تھی، لیکن اس نے ابھی سب کو اپنی عادت بنا لیا تھا۔ یہ اس کی فطرت بن چکی تھی اور فطرت بدل نہیں سکتی۔ ہر دوسرے لڑکے سے فلرٹ کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا اور وہی سب کر کے وہ بہت خوش تھی، جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو، بہت معمولی سی بات ہو۔ میں ہمیشہ اسے کہتی تھی کہ کہیں تمہارے آگے اپنا آ جائے، اور دیکھو آج اس کے آگے ہی سب کچھ آ گیا۔ جس چیز سے اسے بھاگنا چاہیے تھا، جو اس کے سامنے لا کر کھڑی کر دی گئی ہے۔ اس کی عزت جو ایک عورت کے لیے سب کچھ ہوتی ہے، وہی آج اس کے پاس نہیں ہے۔ جب وہ خود اپنی عزت گوا رہی تھی تب اسے خیال نہیں تھا، مگر اب شاید اسے خیال آ جائے، کیونکہ اب تو اس کے پاس وہ عزت رہی نہیں جس کو سنبھالنے کے لیے ہمیشہ میں تلقین کیا کرتی تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور پھر آج وہ تمہارے سامنے ہے۔ اتنی تکلیف میں جھیلنے کے بعد اگر وہ تمہارے سامنے ہے تو تمہیں چاہیے، تم پر لازم ہے کہ تم اس کو معاف کر دو، کیونکہ اس نے بہت تکلیفیں جھیلی ہیں۔ اتنا کہہ کر شمیم چپ ہو گئی تو فیضان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، سیدھا اسپتال گیا، مگر جانے سے پہلے اپنی اماں کو اپنے ساتھ لے کے، اماں یہ دیکھیں، یہ آپ کی ہونے والی بہو ہے، مریم یہ تمہاری ساس ہے، ایک دوسرے سے مل لو، بات چیت کر لو، امید کرتا ہوں شادی کے بعد تم دونوں میں اتفاق رہے گا۔ مریم جو خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی فیضان کی بات پہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی مگر کچھ بولی نہیں۔ بولو اماں، کیا تمہیں اپنی ہونے والی بہو پسند ہے؟ ہاں کیوں نہیں، یہ تو اتنی خوبصورت ہے، مگر بیٹا تمہیں ہوا کیا ہے، اپنا خیال رکھا کرو، اب تمہیں میرے گھر کی دلہن بننا ہے۔ مریم بالکل خاموش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا کوئی سہارا تو ہے نہیں، اور اگر فیضان اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اب اس کے پاس بھی کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ فیضان سے شادی کے علاوہ گھر وہ واپس جا نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کے ابا تو اب اسے بالکل بھی قبول نہ کرتے، تو بھلا کہاں جاتی؟ در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر تھا کہ وہ شادی کر لیتی، اور پھر اس طرح فیضان اور مریم کی شادی ہو گئی۔ وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، مگر ہر چیز سے آ رہی اس کو کسی چیز سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ تبھی وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی۔ فیضان کمرے میں آیا تو آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی تو فیضان کو خود پر افسوس ہونے لگا۔ تبھی اس نے دھیمے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دل والی جگہ پر رکھ کر کہنے لگا، یہاں پر بسنے لگی ہو، تمہیں نہیں جانتا تھا کہ تمہارے ساتھ نہ برا سلوک کرنے کے بعد تمہیں اپنے دل میں بسا لوں گا۔ یہاں پر آج کر رہی ہو، اب تو میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا، کیونکہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر کے تمہاری زندگی میں رنگ بھر دینا چاہتا ہوں، اور پھر جب تمہارا دل چاہے تب تم مجھے معاف کر دینا، میں انتظار کروں گا تمہاری معافی کا۔ اور پھر واقعی فیضان نے مریم کی زندگی میں رنگ بھر دیے تھے۔ مریم زیادہ تو نہیں، مگر اب فیضان کے ساتھ کچھ اچھی ہو گئی تھی۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹا دے دیا تھا، اور بیٹا پا کر مریم بہت خوش تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اب وہ فیضان کے ساتھ بھی پرسکون زندگی گزار رہی تھی، اور اپنی زندگی کے سارے دکھ اور تکلیفیں بھول کر۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔